بھائی آج کا پہلا سوال ہے، اس محرم الحرام میں جہاں اور کئی ایک شیطانی اور فرقہ وارانہ کام ہوئے، وہیں پہلی مرتبہ دیوبند اور اہل حدیث مکاتب فقہ کے پلیٹ فارم سے اہل بیت کے دشمن اور قاتل یزید ابن معاویہ کے لیے تعریفی کلمات بلکہ نعرہ بازی بھی ہوئی ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس نئی بگڑتی ہوئی صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائیو، ذاتی طور پر یہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اس محرم الحرام 1442 ہجری کے اندر، جانے میں یا انجانے میں ہمارے اپنوں کی بے وقوفیوں کی وجہ سے یا بیرونی سازشوں کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو، یہ جو کچھ سنی شیعہ کنفلکٹ کو دوبارہ سے ابھارا گیا ہے اور ملک کو اسی دلدل میں دوبارہ دھکیلا جا رہا ہے جو 80s کی دہائیوں میں شروع ہوئی تھی، تو میں تو اسے پاکستان کے خلاف ایک سازش سمجھتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے ہمارے سیکیورٹی اداروں نے اور ہماری فوج نے قربانیاں دے کر ضرب عصب اور رد الفساد کے بعد ملک کو دوبارہ سے ایک پٹری کے اوپر لے کر آئے ہیں، اور اس کی برکت سے ہم جیسے جو نیوٹرل لوگ ہیں ان کا جینا بھی یہاں پر کچھ آسان ہوا ہے، اور 2019 کے اینڈ تک تو ہم صورتحال کو بڑا اچھا دیکھ رہے تھے، لیکن یہ دوبارہ سے پھر ایشو شروع ہو گئے ہیں، اور جس میں ہمارے بڑوں کو، خصوصاً ہمارے پرائم منسٹر کو، ہمارے آرمی چیف کو اور باقی سیکیورٹی اداروں کے جو ہیڈز ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امت کس طرف جا رہی ہے، خصوصاً پاکستان کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس میں کیا ہم اس چیز کے متحمل ہیں کہ ہم اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے ایشوز کا سہارا لیں۔ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، جن لوگوں تک میسج پہنچنا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائے گا۔ اس ڈرامے کا آغاز جو ہے وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، جو بریلوی مکتب فکر کے ایک رناؤنڈ عالم ہیں، ان کی اس سٹیٹمنٹ سے ہوا جو انہوں نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں دی، اور پھر اس کے ریونج میں اہل تشیع کی جانب سے جو غالی قسم کے رافضی تھے، ٹاپ آف دا لسٹ ذاکر جو تھا ان کا آصف علوی، اب یہ عجیب بات ہے دونوں کے نام میں آصف آتا ہے، تو یہ آصف علوی نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ الفاظ بلکہ ان کی معاذ اللہ تکفیر کی، اور ان تمام ایشوز کے اوپر میری ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر وقتاً فوقتاً آتی رہیں۔ چونکہ ہم تو کسی بھی ایک مکتب فکر کو ریپریزنٹ نہیں کرتے، جو سچائی ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اس صورتحال میں جلتی پر تیل کا کام کیا۔ 10 محرم الحرام 1442 ہجری میں کراچی میں ایک جلوس کے دوران ایک غالی رافضی نے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعلانیہ سب و شتم کیا، جس کی وجہ سے پھر یعنی بوچھال آ گیا۔ علمی اختلاف صدیوں سے ہو رہا ہے، شیعہ بھی کر رہے ہیں، اہل سنت کے اندر بھی خود بنو امیہ سے اور خصوصاً حضرت معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما سے اختلاف رکھتے ہیں، اس پر کسی نے بھی سیخ پانی ہونا تھا، لیکن جو یہ رویہ اختیار کیا گیا یہ بہت خطرناک ہے۔ اس کو کنڈیم کرنے کے لیے بھی میری ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو آ گئی، آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری ویڈیوز کے لنک انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ ایک ایک چیز ہم نے ریفرنسز جو ہیں وہ فزیکلی HD ریکارڈنگ کے اندر ڈسپلے کی ہیں، احادیث کی انٹرنیشنل نمبرنگ، ان کے JPGs، اسی طریقے سے بکس کے ریفرنسز، تاکہ کسی کو کوئی وہم بھی نہ آئے اس معاملے میں۔ میرے بھائیو، پرسنلی میری یہ رائے ہے کہ یزید ابن معاویہ کا جو ایشو اٹھایا جا رہا ہے یہ بنو امیہ کی کارستانیوں پر پردہ ڈالنے کی ایک سازش ہے۔ اگرچہ اہل حدیث کی جانب سے ان کے ممبر سے جو یہ آواز بلند ہوئی امیر یزید اور پھر زندہ باد اور فلاں، تو اس کو کنڈیم خود کیا ہے اہل حدیث علماء نے، اگرچہ وہ کنڈیم اس لیول کا نہیں ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ کنڈیم تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یزید ابن معاویہ اہل سنت کے ہاں اتفاقی طور پر ایک مردود پرسنالٹی ہے،
اس کی بجائے انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کون ہمارے سٹیج پہ چڑھ گیا. یعنی سٹیج پہ کوئی چڑھ سکتا ہے؟ وہ آپ تو اپنے فرقے کی دوسری پارٹی کو سٹیج پہ نہیں چڑھنے دیتے ہو. ہم سے زیادہ کون مولویوں کو جانتا ہے؟ تو یہ بہانہ کرنا کہ جی سٹیج پہ کوئی چڑھ گیا تو ناسمجھی میں یہ ہوا، یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ صرف اس چیز کو نہ لے کر چلیں، بلکہ یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ تو غلط ہوا. ہم یزید ابن معاویہ کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس کے کالے کرتوتوں کو کالا کہتے ہیں. یہ نہیں انہوں نے کہا. انہوں نے اپنی پبلک کو بھی خوش کر لیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ پریکٹیکلی تو اس وقت ناسبیت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے بعض اہل حدیث اور دیوبند نے، اور اب بریلویوں میں بھی کچھ پیدا ہو گئے ہیں. تو وہ دونوں ایک ٹکٹ میں دونوں مزے کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ جو کنڈیم بھی اہل حدیث نے کیا، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. چلے اہل حدیث نے ایک سٹیپ تو طے کیا ہے. دوسری طرف جو لال مسجد میں جو کچھ ہوا، اور وہ ایک مخبوط الحواس قسم کا ایک مولوی، اس نے جس قسم کی باتیں کی، میرا تو خیال ہے اسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اور انہوں نے تو بلکہ بتا دیا کہ ہمارے ہاں کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ استخاروں پر اور خوابوں پہ، یعنی جس چیز کا وہ تانا کبھی بریلویوں کو دیا کرتے تھے اب وہ خود اسی کے اوپر چل رہے ہیں. وہ بھی مکمل طور پر دیوبندی مکتب فکر کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے. اوورال جو دیوبندی مکتب فکر ہے، خصوصاً اس میں جو حیاتی گروپ ہے ان کا، وہ یزید کو کنڈیم کرتے ہیں. اور ان کے سرخیل مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرنٹ سے لیڈ کیا ہے اور اہل بیت کی محبت لوگوں میں عام کی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو لہٰذا یہ پوری دیوبندیت کی ریپریزنٹیشن آپ اس کو نہ سمجھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے. یہ دیوبند کے ایک مولوی کی کارستانی ہے. اسی طریقے سے اہل حدیث میں اگرچہ ڈومیننٹ اکثریت جو ہے وہ یزیدی پارٹی کی ہے، لیکن پھر بھی یہ کم از کم ان کی کتابیں، ان کے بزرگوں کی کتابیں وہ یزیدیت کے خلاف ہیں، اور ناسبیت کے خلاف سب سے زیادہ کام ان لوگوں نے کیا. تو ہم کسی ایک بندے کی غلطی کو یا ایک گروپ کی غلطی کو پورے کے پورے مکتب فکر کے اوپر نہیں تھوپتے، یہ ناانصافی ہے. بہرحال یہ جو کچھ ہوا ہے ہم اسے اعلانیہ طور پر کنڈیم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی سازش ہو کہ یزید ابن معاویہ کے پیچھے اصل جو مجرمین ہیں ان کو چھپا دیا جائے تاکہ لوگ یزید کو ہی برا کہیں. اور معذرت کے ساتھ اہل تشیع جو اپنے آپ کو شیعان علی کہنے کا دم بھرتے ہیں، ان کے اندر بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ میڈیا میں آ کر کم از کم ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی اصل بات امت کو بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں. یہ ان کی بھی جرت نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ جو 2-3 ہفتے کا توقف کیا ہے لال مسجد والے ایشو کے اوپر، جو وہاں سے یزید کے حق میں نعرہ بازی ہوئی یا یہ اہل حدیث کی تو ریسنٹلی ہوئی ہے، میں اپنے وقت کا ضیاع سمجھتا تھا یزید ابن معاویہ کے خلاف بولنے کو. اس کی وجہ ہے کہ یزید کو آسمان سے نازل ہو کے تو کسی سٹیج پہ آ کے بیٹھ نہیں گیا. یہ اسلامی گراوٹ مسلسل 20 سے 25 سال تھی جس کا نمائندہ بن کے یزید سامنے آیا ہے. لہٰذا اس کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. خرابی پیچھے سے شروع ہوئی ہے، اور جہاں سے خرابی شروع ہوئی ہے جب تک اسے آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کو بہانہ مل جائے گا کہ یزید کو لوگ گالیاں نکالتے رہیں اور اصل جو لوگ ہیں بیچ میں ان کو چھپا لیا جائے. کبھی عبداللہ ابن سبا کا نام لے کے ان کو چھپا لیا جائے، جو کہ کریکٹر ہی مولا علی کے دور میں آیا، اس کا شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور کبھی یزید کے پیچھے ایشو کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے. تو یہ ایک سازش ہے. انشاءاللہ ہم تو اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم تو حق چار یار والے ہیں اور پنجتن پاک والے ہیں الحمدللہ، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس سازش کا کبھی بھی شکار نہیں ہوں گے. میں اس پورے ایشو کو سمجھتا ہوں کہ اسلامک ہسٹری کا یہ جو سب سے ایک بھیانک جو حادثہ ہوا، واقعہ کربلا، اس کی جو ابتدا ہے وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت ہے. وہاں سے فتنوں کا آغاز ہوا اور اس کا اینڈ کربلا ہے، جس کے بعد امت کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سنی اسکول آف تھاٹ اور شیعہ اسکول آف تھاٹ، جو ہم آج تک بھوگت رہے ہیں. سٹارٹ اس کا جو ہے نا وہ سیدنا عمر کی شہادت سے ہوا. اور سیدنا عمر کو کن لوگوں نے شہید کروایا، یہ بھی اگر ہم کھولیں گے تو پھر اس کو ڈیپ ڈگ کرنے سے بھی آل امیہ ہی آتی ہے. سیدنا عمر کا قاتل کون تھا؟ نام لیتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں ایرانی تھا جی، ابو لولو فیروز تھا. سر ایرانی تو تھا، وہ غلام کس کا تھا؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالیٰ.
اور بخاری میں یہ موجود ہیں الفاظ. اور پھر اس سے اگلا تلخ پہلو یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے راس رہے ہیں. اب اگر میں فلنگ دی بلینکس کرنا شروع کروں تو میں عبداللہ ابن سبا والا جو ڈھونگ انہوں نے رچایا ناسبیوں نے، اس سے بہتر سٹوری احادیث کی بنیاد پہ بلڈ کر سکتا ہوں کہ حضرت عمر کے قاتلین کون ہیں کہ جنہوں نے پورے اسلامک سسٹم کو نقصان پہنچا کے بعد میں اس کے اوپر قبضہ کیا ہے. اور اس کی سپورٹ میں بخاری کی وہ حضرت عمر کا آخری خطبہ بھی لا سکتا ہوں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6830 نمبر حدیث ہے. حضرت عمر جس سال شہید ہوئے ہیں بس اسی مہینے میں وہ شہید ہو گئے، 26 ذوالحجہ کو. انہوں نے جو آخری حج کیا ہے 23 ہجری میں، تو وہ منا میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اور عبد الرحمن بن عوف کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے آ کے کہا کہ امیر المومنین آپ نے لوگوں کی گفتگو نہیں سنی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمر جب مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے. تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر بیعت کریں گے یہ؟ اور انہوں نے کہا میں ابھی منا میں خطبہ دیتا ہوں اور میں اس ایشو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ چند لوگوں نے بات کیا، پبلکلی اس کو ہائی لائٹ نہ کریں. کون سی یوٹیوب پہ ویڈیو آ گئی ہے؟ اگر یوٹیوب پہ ویڈیو آئی ہوتی نا تو حضرت عمر کا بھی پھر خطاب یوٹیوب پہ ہی آنا تھا. جب فتنہ عالمی ہوتا ہے نا پھر اس کے لیے عالمی بیانیہ آتا ہے. خیر مدینہ شریف واپس آئے، وہاں کے انہوں نے ایک ڈیٹیل خطبہ دیا. 6830 نمبر حدیث بخاری کی، ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بڑی لمبی حدیث ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ کوئی شخص سیدنا ابوبکر کی خلافت کو پلی نہ لے کہ آمدہ بھی کبھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اس طریقے سے خلیفہ چن لیا جائے. یعنی حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر کو بھی کیٹاسٹرافیکلی چنا گیا، جس طریقے سے مشورہ ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہو سکا، لیکن وہ ایک ایکسیپشن ہے کیونکہ امت اس کے اوپر راضی ہوگی. اور پھر دوسری بات، حضرت ابوبکر کے پائے کی کوئی اور پرسنالٹی نہیں تھی کہ امت کوئی کلیم کرتا کہ ہاں جی میں بھی اس لیول پہ آ کے تو میں دعوے دار ہوں. ایون مولا علی علیہ السلام نے بھی ان کو 6 مہینے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا. اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، تو آپ دیکھ لیں، میں نے سارے ٹروتھ اس کے اندر ریویل کیے ہیں ایک ایک حدیث کے نمبر ڈسپلے کر کے. تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ چیما گوئیاں جو میں سن رہا ہوں نا کہ عمر مر جائے گا تو فلاں کے، تو ان کا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر تم خلیفہ چنو گے؟ اللہ کی قسم اگر اس طرح ہوا تو پھر اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. جس کی بیعت کی گئی اور جو بیعت لینے والے ہیں یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ خون ریزی کا شکار ہوں گے. اور حضرت عمر نے اس بیعت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانا کہ جو تلوار کی دھونس پر لی جائے. تو یزید ابن معاویہ کی بیعت جو ہے تلوار کی دھونس پہ ہوئی ہے. کہتے ہیں جی وہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی. کس طریقے سے بیعت کی تھی تاریخ نہیں، بخاری مسلم بتاتی ہے. انشاءاللہ میں آج سب کچھ کور کروں گا. ریسرچ پیپر میں تو میں نے کور کیا ہے، اس کے علاوہ کئی ایک ویڈیوز کے اندر کور کیا ہوا ہے. تو جو دھونس اور بدماشی کے ساتھ بیعت لی جائے تو بیعت سیدنا عمر کے فتوے کے تحت اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی. جب بیعت اسٹیبلش نہیں ہوگی تو لہٰذا اس بیعت کے خلاف کھڑے ہونے والے کو خروج پر مبنی نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ قیام حسینی ہے. خروج وہ ہے جو مولا علی کے خلاف ہوا ہے جنگ جمل صفین اور نہروان کے اندر، کیونکہ ان کی بیعت اسٹیبلش تھی، وہ خلفائے راشدین میں سے. اس کو بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. تو یہ میں نے تمہیداً گفتگو کی ہے تاکہ ایک اوورآل ڈاکٹرن کلیئر ہو کہ اصل ایشو سیدنا عمر کی شہادت سے شروع ہے، اور اس کی پریڈکشن پہلے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی الاسلام کی احادیث موجود ہیں. اور بلکہ یہ تو ایک پورا ایک ٹاپک ہے دلائل النبوہ کا. امام بیہقی نے آلموسٹ 3500 احادیث پر مشتمل کتاب دلائل النبوہ لکھی ہے. اس میں ساری نبی علیہ السلام کی پروفیسیز ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی اسی لیے مانتے ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے بعد 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، ایون قیامت تک آنے والے واقعات بتائے ہیں اور وہ اسی طریقے سے ہوئے ہیں. امام بیہقی نے اپنے زمانے تک تو وہ چیزوں کو جمع کیا. ان کی وفات ہوئی ہے 458 ہجری میں. تاتاریوں کا فتنہ بھی ان کے بعد آیا ہے، حالانکہ تاتاریوں کے فتنے کی حدیثیں بخاری مسلم میں موجود تھیں. امام بیہقی نے وہ دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم تو آج کہہ سکتے ہیں وہ بھی پورا ہو گیا. عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ اس کے اندر ہے. میری بیوی پر حوض کے کتے بھونکیں گے، سیدہ عائشہ پہ بھونکے جب جمل کے لیے نکلی.
اسی طریقے سے جتنی بھی پروفیسیز ہیں یہ سب کے سب دلائل النبوہ کے اندر موجود ہیں. یہ ایک پوری کتاب ہے جس کی بنیاد پہ ہم نبی علیہ السلام کو ایک جنگجو بادشاہ نہیں مانتے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے. دلائل النبوہ کو اگر احادیث کے خزانے سے نکال دیں تو کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر صرف جنگوں کے ذریعے فتوحات کرنے کا نام اللہ کی غیبی تائید ہے تو اسکندر اعظم نے بھی کی ہے. چنگیز خان نے تو انسانی ہسٹری میں سب سے زیادہ فتوحات کی ہیں. اور برٹش امپائر کی امپائر تو دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی. نہ رومن امپائر اس کا مقابلہ کرتی تھی، نہ مسلم کی امپائرز، ایون تاتاریوں سے بھی بڑی امپائر تھی. تو ہم کیا کہیں گے جی یہ سب کے ساتھ غیبی تائید تھی. ادھر ادھر فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمارے بعد کیا ہوگا، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جنگجو نہیں ہیں. انہوں نے بتایا کہ میرے بعد اس طرح بگاڑ ہوگا. ایک ایک بندے کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور من و ان پورا ہوا ہے. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے. امام المجاہدین ہیں. وہ جہاد اور قتال کا دنیاوی بادشاہوں کی جنگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث بھی آپ کو دلائل النبوہ کے اندر مل جائے گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اور وہ دروازہ توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا. پھر آپ نے فرمایا وہ دروازہ عمر ہے. سیدنا عمر کو قتل کیا گیا تو مینجمنٹ کمزور ہونا شروع ہو گئی. سیدنا عثمان بے شک خلیفہ راشد تھے لیکن ان کی مینیجریل سکلز سیدنا عمر والی نہیں تھی. پھر وہ بہت بڑی عمر میں خلیفہ بنائے گئے، 70+ کے ہو چکے تھے. اور پھر کئی ایک چیزیں جو میں آج ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں. سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب کیا ہیں، میرے ریسرچ پیپر میں بھی ہیں. یہ ریسرچ پیپر کا ذکر میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں، میں جتنی باتیں آج کروں گا آپ کو ریٹن فارم میں بھی مل جائیں گی انشاءاللہ. فریلی آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، میں اس کا انشاءاللہ تعالی تعارف بھی کروا دیتا ہوں. یہ ہے میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ میں نے 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ہے، ادروائز اس میں احادیث 200 سے زیادہ ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں. سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا اسے، اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ترجمہ ہوا، پھر انگلش ترجمہ ہوا. 4 زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. بخاری اور مسلم تو صحیحین ہیں. بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث کی کتابوں سے احادیث لی گئی ہیں، سب احادیث کے اوپر دور حاضر کے بڑے بڑے جو محققین ہیں، محدثین، شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی، شیخ شعیب ارنوت رحمہم اللہ اجمعین، ان کی تحقیم لگی ہوئی ہے. اور کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو. اس کے علاوہ پرانے بزرگوں کی بھی تحقیم ہے، امام حاکم کی، امام ذہبی کی، امام ترمذی کی اور ائمہ کی بھی. اور یہ جو ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیوں، یہ آلموسٹ یہ پوری سٹوری کو کور کرتا ہے. اور اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. واقعہ کربلا کو ڈسکس کرنا اہم نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہاں پر آرا چلا تھا یا تیر چلے تھے. اصل چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صرف 50 سال گزرے اور آپ کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی. یہ تو کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ہم اس کو ہلکا نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ ہمارے پاس غدیر خم کی حدیث بھی موجود ہو. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں. مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک نبی علیہ السلام نے اپنے آخری حج میں مدینہ شریف آتے ہوئے مکے سے واپسی پہ خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا. اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا. آپ علیہ السلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. پھر زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں.
میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور اس جملے کو آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا. لیکن امت نے بالکل الٹ کیا, نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. تو یہ ایک بہت تلخ چیز ہے, اور نبی علیہ السلام ہمیں غدیر خم کے اوپر وصیت کر کے گئے, اور یہ پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے قرآن کی توحید پہ کھڑا ہے, اور اہل بیت کے دفاع پر یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ ہے. الحمدللہ. غدیر خم کی حدیث تو بہت کم بھی بیان ہوتی تھی, اور کئی مکتب فکر کے لوگوں کو تو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا. ان کو وہ ایک روایت جو ضرب تقسیم لگا کے حسن درجے تک پہنچتی ہے, المستدرک للحاکم کی, الموطا امام مالک میں بھی ہے لیکن وہاں تو اس کی سند ہی چھوٹی ہوئی ہے. امام مالک نے بغیر واسطے کے روایت بیان کی ہے, پوری سند اس کی المستدرک للحاکم کے اندر ہے, کتاب العلم چیپٹر کے اندر 318 نمبر 318. وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت, اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور مسلم شریف میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے نا, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950, اس میں سنت کا ذکر نہیں, صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے. سنت کو ماننا کتاب اللہ کو ماننا اس کے اندر امپلائڈ ہے, کیونکہ قرآن ہی نے ہمیں سنت کی طرف رہنمائی کی ہے نا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم واصحابہ اجمعین الی یوم الدین, آمین. تو یہ میرے بھائیوں ریسرچ پیپر میں نے جو لکھا, اس ریسرچ پیپر میں میں نے کربلا کی پوری ہسٹری, وہ جو 6 ٹاپک ہیں وہ کور کیے ہیں. میں ان کی ہیڈنگ صرف آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا ٹاپک ہے منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت راشدہ کے حقیقی اہل خلفائے راشدین کون تھے. دوسرا ٹاپک خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے, جنگ جمل, صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب, وہ جعلی اسباب نہیں کہ ایک عبداللہ بن سبا نے 40,000 صحابہ تربیت یافتہ ان کی مت مار دی, نعوذ باللہ, نہیں. آل امیہ کو بچانے کے لیے عبداللہ ابن سبا پرسنالٹی ہے, وہ بعد میں آیا, اسے مولا علی نہیں قتل کروایا, اس کا مسئلہ بالکل الگ ہے. تیسرا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی. چوتھا ٹاپک چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی. پانچواں ٹاپک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا. اس میں نے صلح حسن والا بھی وہ ایشو کور کیا ہے کہ وہ بھائی شرائط پہ صلح ہوئی تھی, اس طرح نہیں ہے کہ ایویں صلح ہو گئی تھی, اور پھر معذرت کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ اسی میں پڑھ سکتے ہیں, آج ٹاپک نہیں میرا. اور چھٹا ٹاپک سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت. یہ 6 ٹاپک میں نے کور کیے ہیں. یہ ریسرچ پیپر آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں, عربی میں, اردو میں, انگلش میں, ہندی میں, ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. ہارڈ کاپی آپ اس کی بالکل فری منگوا سکتے ہیں, ڈاک کا صرف آپ نے خرچہ دینا ہے, TCS کا 300 روپیہ. اور صرف یہ ریسرچ پیپر نہیں, اس کے ساتھ یہ ٹوٹل 12 کا پیکج ہے. 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں. 12 کا پیکج صرف 300 روپے میں, اور وہ بھی ڈاک کا خرچہ TCS کا. آپ کے گھر آ جائے گا صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک. ہمارے اکیڈمی پہ آپ کال کر سکتے ہیں, اکیڈمی کا نمبر ہے +92 321 5900 162. پاکستان سے کریں گے تو 0321 5900 یہ اکیڈمی کا نمبر ہے. اور اس پہ واٹس ایپ اگرچہ ہے لیکن وہ انٹرٹین نہیں ہوتا, صرف کال کریں گے, نہ واٹس ایپ پہ میسج بھیجنا ہے. میسج بھی بھیجنا ہے تو آپ نے ٹیکسٹ میسج بھیجنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کربلا والا ریسرچ پیپر اور ساتھ اس کے مزید 8 ریسرچ پیپر, یہ 9 ہوئے, اور 3 اذکار کارڈ, یہ ٹوٹل 12 کا پیکج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر ڈاک میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلیور کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب میرے بھائیوں
یہ جو کچھ اہل حدیث کے پلیٹ فارم اور دیوبند کے پلیٹ فارم سے ہوا آل امیہ کے حق کے اندر، تو میں ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ نے جو ایک نعرہ بلند کیا تھا خلافت راشدہ حق چار یار، تو اس پہ قائم رہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں حق چار یار اور پنج تن پاک پہ قائم رہیں تو امت میں اتحاد ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی آپ آل امیہ کا دفاع شروع کرتے ہیں نا، پھر حق چار یار والا مسئلہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اور آل امیہ میں آپ نے حضرت عثمان کو نہیں لے کے آنا، ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہیں کرنی، عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ بنو ہاشم میں جو کافر ہیں وہ جا کر ابو لہب کے پیچھے چھپ جائیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بہترین خاندان میں مجھے پیدا کیا۔ مسلم میں تو ڈیٹیل ہے کہ بنو ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ بنو ہاشم میں نبی علیہ السلام بھی ہیں اور ابو لہب بھی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ابو لہب کی مثال دے کے تو بنو ہاشم کی توہین شروع کر دیں، لیکن بنو ہاشم کا بینیفٹ ابو لہب کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ بالکل اس طریقے سے سیدنا عثمان کا بینیفٹ چند ایک جو ان کی اجتہادی خطائیں ہیں وہ الگ بات، پوری آل امیہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ وہ خلیفہ راشد ہیں، ان کی اجتہادی خطاؤں پر ان کی نیکیاں اور اسلام کے لیے قربانیاں بھاری ہیں، اور پھر جب ان کی شہادت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک و صاف کر کے اٹھایا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے آل امیہ کو نہیں چھپا سکتے۔ اسی طریقے سے بنو عباس جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے تو ہم تو حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب کی اولاد ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد میں تو عبداللہ ابن عباس بھی آتے ہیں جو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے 7 صحابہ میں ہیں۔ یہ بہانے تو نہیں گھڑے جا سکتے۔ تو حق چار یار پہ امت کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، بنو امیہ کے اوپر نہیں اکٹھی ہو سکتی۔ اور جب تک بنو امیہ کنڈیم نہیں ہوگی اس وقت تک جو سنی شیعہ دراڑ ہے یہ کبھی فل نہیں ہو سکتی۔ اس کانٹیکسٹ میں اگر تاریخ پہ ہم جائیں تو یہ ہمارے جو مخالفین ہیں جو یعنی آل امیہ کی نوکری کر رہے ہیں ناصبی، وہ اکثر تاریخ سے حوالے لے کے آتے ہیں اور وہ بھی آدھے آدھے لے کے آتے ہیں۔ پورا پڑھیں، اب وہ آج میرا ٹاپک نہیں، کس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں بے ایمانیاں کی ہیں۔ اگر تاریخ میں یزید اور آل امیہ کے حق میں ایک بات ملتی ہے نا تو 1000 باتیں ان کے خلاف ملتی ہیں۔ اگر ہم نے تاریخ کی کتابوں سے حوالے پیش کرنے شروع کیے تو یہ لوگ جن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں نا ان کا مسلمان ہونا بھی ثابت نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم اس گراوٹ پہ نہیں اترتے، ہم کہتے ہیں محدثین تک رہیں۔ یہ منصف مزاج لوگ تھے، انہوں نے اسناد کے ساتھ احادیث جمع کی اور انہی احادیث کے اندر انہی سندوں کے اوپر انہوں نے اپنے دور تک جو واقعات تھے وہ بیچ میں ذکر کر دیے تاکہ وہ اسلامی تاریخ بھی حدیث کی فارم میں محفوظ ہو جائے۔ اور وہی میں نے اس لیے 200 احادیث جمع کیے ہیں کربلا والے ریسرچ پیپر، اپنا ایکسپرٹ اوپینین کوئی نہیں دیا۔ تو وہ احادیث اگر کوئی کہتا ہے یہ حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے تو پھر ہم اسے وہی کچھ کہیں گے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ہماری طرف سے جو روشن دلائل ہم نے نازل کیے ہیں قرآن و سنت کی فارم میں، والہدا اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جبکہ ہم اپنی کتاب میں، کتاب سے مراد قرآن بھی اور شریعت بھی، اس کو بیان کر چکے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات کو چھپا لیں۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، صرف توبہ نہیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کریں، وبینوا، اور صرف اصلاح کر کے بھی کنے نہیں بن جائیں، وہ جو چھپایا تھا نا، جو حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے وہ بیان بھی کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں۔ اور اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں، مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اس نے چھپا لی امت کے وسیع تر مفاد کے اندر، اور کہیں عوام میں کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو جائے، سب ایک نے یہی ڈکوسلا کیا ہوا ہے نا، تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس نے علم کی بات اگر چھپا لی حالانکہ اسے پتہ تھی تو ایسے شخص کے منہ میں قیامت والے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔
لعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم لا تجعلنا منہم آمین۔ تو لہٰذا جو قرآن و سنت میں ہے وہ تو آپ نے بیان کرنا ہے، پرسنل نوٹس نہیں ہے کسی کے۔ بعض کہتے ہیں نہیں جی وہ محدثین نے لکھا تھا لیکن وہ اس لیے نہیں تھا کہ عوام کو بتایا جائے، تو پھر لکھ رہے کیوں تھے وہ؟ تو ہم نے یہ بھی ان کا پھر وسوسہ کلیئر کیا ہے کہ ہم محدثین سے خود ہی پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت یہ آپ نے اتنی خطرناک قسم کی روایتیں کس کے لیے لکھی تھیں؟ ان کے تو دماغ میں کیڑا نہیں تھا نا، نہ ان کو ایران سے فنڈ آتا تھا، نہ ان کو سعودیہ سے فنڈ آتا تھا، وہ کسی جنڈے پہ تو کام کر ہی نہیں تھے ہماری طرح۔ اس لیے تو ہم بھی یہ دار ارکم سجا کے کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم کسی مسجد میں درس نہیں دے سکتے، اسی وجہ سے کہ ظاہر ہم نے نہ چندے لینے ہیں اور نہ کسی سسٹم کو سپورٹ کرنا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یوٹیوب کے ذریعے ایک اتنا بڑا ہمارے لیے ایک سمجھ لیں آپ ذریعہ کھول دیا، ورنہ ہم غریبوں کی آواز کس نے سننی تھی؟ الحمدللہ۔ تو امام مسلم سے پوچھ لیتے ہیں تو صحیح مسلم کا مقدمہ بھی امام مسلم نے لکھا ہے، اور یہ تو ہے ہی اہل بیت سے محبت کرنے والے، ان کا نام ہی ابو الحسین ہے، بیٹے کا نام حسین رکھا، ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفى 261 ہجری۔ انہوں نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں اس کا مقدمہ لکھا، پریفیس، اور یہ مسلم کا حصہ ہے، یہ الگ سے نہیں ہے۔ مسلم شریف کے اندر پہلی 92 جو احادیث اور روایتیں ہیں وہ مسلم کا مقدمہ ہے، اور 93 نمبر سے کتاب الایمان شروع ہوتا ہے، جس میں پہلی حدیث جو ہے وہ حدیث جبرائیل ہے، جو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اس کا نمبر ہے 93، کتاب الایمان کی پہلی حدیث، پہلی 92 روایتیں المقدمہ ہے، جس کے اوپر یوٹیوب پہ میری ڈیٹیل ویڈیو میں نے پورا مقدمہ بھی کور کیا ہے، اور وہ ایک کمال چیز ہے، دیکھنے والی چیز ہے۔ اسی میں سے شروع میں انہوں نے لکھا ہے امام مسلم کہ جب شاگرد نے ان کے مشورہ دیا نا کہ سر آپ کوئی کتاب ایسی لکھ دیں کہ تاکہ ہم لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، ہم نبی علیہ السلام کی سنت، آپ علیہ السلام کے شمائل، آپ کی زندگی کے مختلف پہلو، آپ کے افعال اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات کو سمجھ سکیں، تو اس پہ امام مسلم خود مسلم میں لکھتے ہیں، اے ابو اسحاق، ان کا شاگرد، جب تم نے مجھ سے اس عظیم کام کی فرمائش کی، یعنی صحیح مسلم کی تالیف، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کا ارادہ کر لوں اور یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھے کو حاصل ہوگا۔ اس کے اسباب بہت ہیں، مگر ان کو ذکر کرنے سے یہ تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں مجھے بھی فائدہ ہوگا اور کئی فائدے ہوں گے، اور آج تو امام مسلم اگر موجود ہوتے تو ہم کہتے ہیں سر واقعی دیکھیں کتنے فائدے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کی مسلم شریف کے ذریعے ناسبیت کے جڑ اکھاڑ دی ہے، رافضیت کی جڑ اکھاڑ دی ہے، فرقہ واریت کی جڑ اکھاڑ دی ہے اللہ کے فضل سے۔ مختصر یہ کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایات کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور مفید ہے بجائے بہت زیادہ روایتیں جمع کرنے کے، بطور خاص عوام الناس کے لیے۔ امام مسلم نے کیا کہا؟ میں لکھ رہا ہوں پبلک کے لیے، اور یہ کہتے ہیں پبلک میں بیان کرو تو فتنہ ہوگا، تو اس فتنے کا بانی کون ہوا؟ ان کی جرت نہیں بول جائیں۔ امام بخاری امام مسلم پہ بات کریں گے تو پھر ہم ان سے کربلا کی حدیثیں نہیں ڈسکس کریں گے، پھر ہم ان سے سنیت کا مقدمہ اور سنت کی حجیت کا مقدمہ ڈسکس کریں گے، پھر ہم انہیں منکرین حدیث کہیں گے۔ یہ تو نہیں کہ رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہے بخاری مسلم سے، اور آل امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو امام بخاری امام مسلم لکھ کے گئے ہیں تو اس سے آنکھیں بند کر لینی ہے، نہ۔ بڑے عرصے بعد میں تھوڑا اونچا بولے ہیں، مزہ آیا نا؟ اچھا، تو وہ کہتے ہیں بطور خاص عوام الناس کے لیے جنہیں احادیث کے صحیح اور ضعیف پہ ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی نہ کوئی دوسرا کر دے۔ جب ایسی صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی تو تھوڑی تعداد میں صحیح احادیث کا جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو سر یہی کام تو ہم نے بھی کیا ہے امام مسلم والا، ہم نے 200 حدیثیں جمع کروا دی ہیں اور مولویوں کی ساری کتابیں فیل ہو گئی ہیں اس کے مقابلے میں۔ لوگ کہتے ہیں تسی کہانیاں سناندے ہو، او جناب حدیثاں سناندا ہے، ان کی دی گل منی ہے۔ کہانیاں اور تاریخ تو حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی ہے، بنو امیہ اور بنو عباس، ان کے کوڑے تھے، ان کی تلواریں تھیں ان کے اوپر۔ محدثین جو ہیں وہ مسلم مزاج لوگ تھے، کتابوں میں انہوں نے ایک ایک بات لکھ دی، الحمدللہ۔ تو اب یہ ساری تمہیدی گفتگو تھی، اب اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو وہ ٹاپک بھی گھنٹوں ڈیمانڈ کرتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے کے اندر وہ کور ہوں انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیو، مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے،
اور ہمارے پمفلٹ میں بھی موجود ہے 5B ریسرچ پیپر میں سٹارٹ ہی میں۔ رازدار رسول حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کا ایک خطبہ منبر پر سنا تھا بعد میں آنے والے حکمرانوں سے متعلق، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور یہ ہے بھی رازدار رسول ہیں جنہیں منافقین کے نام بتائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی، یعنی میرا وجود، اور پھر جب اللہ چاہے گا مجھے اٹھا لے گا، اور پھر میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد ملکن عاضن، ڈاکٹر سرار صاحب یوں کیا کرتے تھے، کاٹ کھانے والی ملوکیت، فریڈم آف ایکسپریشن کو غصب کرنے والی، مخالفین کو کاٹنے والی، وہ قائم ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گی۔ ظاہر ہے فرعون، نمرود، ان سب لوگوں کو بھی حکومتیں جو ہیں وہ اللہ نے نہیں دی ہیں نا، آزمائش کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گا، پھر اس کو بھی اٹھا لے گا، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی رحمہ اللہ تعالی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت۔ ایک تفسیر اس کی بھی کی گئی ہے یہ والی، اور ایک تفسیر اس حدیث کے راوی کا فہم یہ ہے کہ انہوں نے یہ حدیث لکھ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیجی اور کہا کہ یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کی دوبارہ خلافت آئی ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کی پیش گوئی تھی جس پہ عمر بن عبدالعزیز بڑے خوش ہوئے۔ تو اگر یہ بھی مان لیا جائے تو پھر بھی بنو امیہ نہیں بچتی، وہ ساروں کو پچھلوں کو پچھلا رگڑا لگا دیا نا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ پہلے مجدد اسلام کے کیوں ہیں؟ انہوں نے کون سا گند صاف کیا ہے؟ بنو امیہ کا گند۔ وہ آج ٹاپک نہیں ہے، میری کئی ایک ویڈیوز پہلے ریکارڈڈ موجود ہے۔ بہرحال دوسرا فہم یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا دور، اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت جو ہے وہ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور، 500-600 سال تک، جس میں سے 100 سال آلموسٹ بنو امیہ اور پھر بنو عباس اور باقی لوگ۔ اور یہ جو جابر حکمران ہیں جو مسلط ہو جائیں گے، یہ کلونیل پاورز ہیں جو پوری دنیا کے اوپر قابض ہوئی، جن کا زور 100 سال پہلے ٹوٹنا شروع ہوا، اور آج 57-58 اسلامی ملک ہیں۔ یہ آج سے 100 سال پہلے نہیں تھے اتنے ملک۔ اب دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ کی تیاریاں الحمدللہ شروع ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے۔ اچھا، اس حدیث کے اندر تو صرف یہی ذکر تھا کہ یہ اس ترتیب کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ اس کی ایکسپلینیشن ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر، وہاں پہ ڈیٹیل ہے کہ یہ خلافت کتنا عرصہ ہوگی۔ اس میں الفاظ ہیں میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی۔ حدیث روایت کرتے ہیں سیدنا سفینہ جو کہ آزاد کردہ غلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اسے مولا رسول اللہ بھی نے کہا جاتا ہے، آزاد کردہ غلام۔ سعید تابعی سے پھر سفینہ کہتے ہیں کہ گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، اور علی کے بھی جو 6 سال ہیں وہ 5.5 سال مولا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں، وہ بھی خلافت راشدہ ہے۔ یہ 41 ہجری ربیع الاول میں صلح حسن ہوئی، اور ربیع الاول کے اندر، تاریخ کنفرم نہیں لیکن مہینہ ربیع الاول کا تھا، نبی علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی 11 ہجری کے اندر۔ یہ ٹوٹل 30 سال بنتے ہیں، اور خود امام ابن تیمیہ بھی مانتے ہیں کہ صلح حسن کے اوپر خلافت راشدہ ختم ہوئی اور نبی علیہ السلام کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ تو ان کا جو شاگرد ہے نا سعید تابعی، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہیں، آل مروان، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے، یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ امام داؤد نے لکھا علی علیہ السلام، لیکن آپ کے مولوی نے نکال دیا ترجمے والی کتاب میں۔ اسلام 360 میں بھی عربی والے حصے میں ہے، اردو والے سے نکل گیا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ ہو گیا۔ سننا.com میں عربی میں لکھا ہوا ہے
اردو میں رضی اللہ عنہ کر گئے. سر یہ علماء یہود کے ہی تو کردار ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں. اور یہ امام داؤد نے نہیں، صرف امام بخاری نے صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں حسین علیہ السلام لکھا ہے، وہاں سے بھی انہوں نے نکال دیا. عربی کتابوں میں موجود ہے، مکتبۃ الشاملہ کے اندر، اسلام 360 کے اندر دارالاسلام نے نکال دیا. اسلام 360 میں بھی آپ عربی پورشن میں دیکھیں، اردو میں کوئی نہیں ہے. 6318 نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہوا ہے، اکٹھا نکال دیا انہوں نے. خیر ادھر واپس آئیں. امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں کہ جب سعید تابعی نے کہا نا کہ یہ تو بنو امیہ علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے، چلیں اس سے یہ بھی ایک جو انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا نا کہ جی وہ تو خلیفہ مانتے تھے، صرف وہ قصاص عثمان کی بات کرتے تھے. یہ تو تابعی خود بتا رہا ہے کہ بنو امیہ تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے. ابھی تو میرے پاس اس کے اندر بہت کچھ کہنے کو ہے. میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 15 حوالے میں نے صحابہ سے لے کر بعد کے علماء تک کے دیے، وہ آپ دیکھ لیں، آج وہ ٹاپک نہیں ہے. تو حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بنو زرقا کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں. اور ترمذی کے الفاظ ہیں، ان کی اپنی جو حکومت ہے یہ شریر ترین بادشاہت ہے، بدترین بادشاہت ہے. یہ علی کو خلیفہ نہیں مان رہے، یہ تو خود شریر ترین بادشاہ ہے. اچھا اب حضرت سفینہ جو ہے نا یہ فوت ہوئے ہیں 74 ہجری کے اندر. واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری میں. ناسبی پلی یہ لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے حضرت معاویہ کی حکومت کے بارے میں نہیں کہا، پھر بھی پھنس جائیں گے، تو پھر یزید کے بارے میں کہہ دیا. تو آپ تو یزید کے بھی چمچے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں چھوٹی قربانی کر لو، بڑے کو بچا لو. لیکن سر نہیں، بڑے نے اگر کوئی کام ڈالا ہے تو وہ کیسے بچے گا؟ یہ حدیث صرف ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود نہیں ہے، یہ حدیث میرے بھائی مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر بھی موجود ہے. اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ تابعی، یہ پوری حدیث اس طریقے سے ہے، وہ تابعی جب کہتا ہے نا یہ بدترین بادشاہ ہیں، یہ وہ جب صحابی کہتے ہیں حضرت سفینہ اور 30 سال خلافت ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر حضرت معاویہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے. یعنی انہوں نے کہا یہ خلافت راشدہ سے باہر. یہاں بھی ہمیں ایکسپوز ہو گیا کہ وہ کس کو سنگل آؤٹ کر رہے تھے. ابھی بھی تسلی نہ ہو تو اس کا ایک اور طریق ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اس میں الفاظ ہیں کہ یہ بنو امیہ بدترین بادشاہت ہے اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. انہوں نے سب کو کہہ کے یہ بھی بتا دیا سرغنہ کون ہے. تو اب اس حدیث میں حضرت سفینہ کا 74 ہجری میں فوت ہونا یزید ابن معاویہ کو یعنی بیچ میں لانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا. انہوں نے سٹارٹ کیا ہے 41 ہجری سے، صلح حسن سے. تو یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو گیا. یہ الحمدللہ ساری کی ساری احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر کے اندر ڈالی ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر بھی جو ہے نا وہ ڈسپلے کروا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا اب میرے بھائیوں، یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے اس پہ پھر بولا جائے پھر گھنٹوں چاہیے. تو میں نمونے کے طور پر صرف 3 احادیث کور کروں گا جس سے آپ کو اوورال ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے اس ٹاپک کے اوپر. پہلی حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ چیپٹر میں، حکمرانوں والے چیپٹر کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے، صحابی رسول ہیں. ایک تابعی خانہ کعبہ میں انٹر ہوتا ہے، عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ. تو وہ سنتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حکمرانوں کی اطاعت سے متعلق حدیث سنا رہے ہوتے ہیں. وہ چپ کر کے سنتا رہتا ہے. اینڈ پہ وہ پوچھتا ہے کہ حضرت کیا آپ نے یہ واقعی رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی کہ حکمرانوں کی اطاعت اس طریقے سے ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ کو دیکھا، میرے کانوں نے آپ کی آواز سنی، میرے دل نے آپ کی باتوں کو یاد رکھا. تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان، یہ چچا زاد لگتے تھے نا آپس میں، عمرو بن عاص کے بیٹے ہیں نا، تو وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں، حرام خوری بھی اور قتل و غارت بھی. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 اس نے تلاوت کی کہ اے
ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو، اپنوں کو قتل مت کرو. اپنوں کو قتل یعنی ایک دوسرے کو، سارے مسلمان آپ سے بھائی ہیں، اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو. اب یہ بتائیے کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا اطاعت امیر کریں؟ اب یہ ایک صحابی کو ایک تابعی نے ایک بہت بڑی بات کر دی. تو انہوں نے نہیں کہا کہ تم رافضیوں والی باتیں کر رہے ہو، تمہیں ایران سے کوئی فنڈنگ ہوتی ہے، نہیں کہا. تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی انہوں نے. اب سوچ میں تو پڑ گئے ہوں گے میں کیا کروں، رشتہ داری تو میری نکال رہا ہے. تو پھر انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان باتوں میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت کے اندر حکم دے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اس میں اس کی نافرمانی کرو. اور یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خالق کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے. کئی لوگ یہ بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، جی میری ماں اجازت نہیں دے رہی داڑھی رکھنے کی تو میں رکھوں یا نہ رکھوں. تو وہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ کی اطاعت کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، اور جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی وہ آپ نے کام نہیں کرنا، آپ نے مخلوق کی نافرمانی کرنی. تو یہ ایک اوورآل پورا آپ کو پکچر کلیئر کر دے گی. ایک اور حدیث، اچھا یہ تینوں کی تینوں حدیثیں صحیحین میں، بلکہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں ساری مشہور کتابوں سے. دوسری حدیث صحیح بخاری میں 4108، تحکیم کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آتے ہیں، یہ فتح الباری میں پورا اس کا سیاق و سباق موجود ہے کہ کس موقع پہ. تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت معاویہ وہاں پہ ایک خطبہ دیتے ہیں، اور سیدہ حفصہ جو حضور علیہ السلام کی زوجہ اور ہماری ماں ہیں ام المؤمنین، وہ اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہتی ہیں کہ جاؤ حضرت معاویہ آئے ہیں اور وہ خطبہ دے رہے ہیں، تم جا کے خطبے میں شریک ہو، یہ نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی کو کچھ اور ہی سمجھ لیا جائے کہ کچھ سازش ہو رہی ہے. تو وہ چلے گئے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے، تبھی بھیجنا پڑا نا. ظاہر ماں بھی تھی، ام المومنین ہونے کی وجہ سے وہ بڑی بہن بھی تھی. عبداللہ بن عمر جب وہاں پہنچے تو حضرت معاویہ نے خطبے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے جس کو اس امر خلافت کی خواہش ہے نا تو وہ اپنا سینگ اٹھائے، اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اب یہ باتیں چپ کر کے حضرت عبداللہ بن عمر سنتے رہے. یہاں تک تو کلیئر نہیں کہ انہوں نے کس کو یہ ٹونٹ کروائی ہے، لیکن اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ حبیب بن مسلمہ تابعی کہتے ہیں کہ جب مجمع چھٹ گیا تو میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضرت آپ نے معاویہ کو اسی وقت کیوں نہیں جواب دیا؟ تو پتہ چل گیا وہ کس کے باپ کو کہہ رہے تھے. سیدنا عمر کی توہین وہ شخص کر رہا ہے کہ جو حضرت عمر کے دور میں رومن امپائر گری، اس رومن امپائر میں شام میں انہوں نے حکومت قائم کی ہے، اور وہ محنتیں کن کی ہیں؟ حضرت عمر کی. تو جن لوگوں کو ابو بکر اور عمر کا لحاظ نہ ہو، انہوں نے مولا علی کا لحاظ کہاں سے کرنا؟ سیدھی سی بات. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، یوں کر کے احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے، اور میں اسے وہیں بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم دونوں باپ بیٹا ابو سفیان سے اور معاویہ سے رضی اللہ عنہما، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، ظاہر صحابیت تو ہے، تم باپ بیٹا سے جنگ کی ہوئی ہے جب تم دونوں کافر تھے اور ہم مسلمان تھے. یعنی تم لوگ جونیئر مسلمان ہو، طلقاء ہو، فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہو، اور آج ہم سینئر مسلمانوں کو کہہ رہے ہو تم لوگوں کے ساتھ تو ہم جنگیں لڑ چکے ہیں، تم لوگوں کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا. ظاہر ہے کہ وہ مارے کھائی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ان کو ہوش آئی ہے نا کہ اسلام کا پلڑا بھاری ہو گیا. پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں، پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا. حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے اپنی جان بھی بچا لی، اپنی عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچا لی. کہتے ہیں نا خال المومنین. اچھا عبداللہ بن عمر خال المومنین نہیں ہے؟
عبد الرحمن بن ابی بکر خال المومنین نہیں ہے اور محمد بن ابی بکر خال المومنین نہیں ہے. ہمارے باقی سارے خال المومنین کو ایک خال المومنین سے تکلیفیں اٹھانی پڑی.